اب آئیے سورہ المائدہ 5 آیت 68. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. کہہ دے اے اہل کتاب تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور یعنی قانون اور انجیل خوشخبری کو قائم کرو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی ناحق کرختگی بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. پس تو کافروں کی قوم پر مایوس نہ ہو. اچھا قل یا اہل کتاب کہہ دو اہل کتاب سے. اہل کتاب کون ہے؟ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہو یا اہل کتاب. یہ اہل کتاب ایک ہے بائبل کو ماننے والے ایک اس کتاب کے ماننے والے ہیں. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب؟ کتاب کا اہل کون ہے اس کا ہے؟ بتائیے کتاب کا اہل کون ہے؟ آپ کو جو میں باتیں اٹھا کے دکھانے کا مقصد ہے کوئی شو بازی نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں اس کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں. اس کے پڑھنے والے بائبل کے پڑھنے والے اہل کتاب ہیں. اس کتاب کا اہل اللہ اس کتاب کو اہل کہہ رہا ہے. اس کتاب کے اہل کون ہیں؟ جوز. اس کتاب کے اہل کرسچنز ہیں. اس کتاب کے اہل ہم ہیں. ہم سے کہہ رہا ہے اہل کتاب اے اہل کتاب لستم علی شیء تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. اندازہ کریں آپ یعنی آپ نماز جیسے قائم کرتے ہیں. یہ کیوں نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قانون ہے تورات ہے. تو آپ نے تورات قائم کی صلاۃ قائم کیا روزے رکھے تورات قائم کی زکوٰۃ دی تورات قائم کی. وہ کہتا ہے تم کسی شے پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. تو اگر کوئی میں احکام اللہ کا عمل کرتا ہوں وہ میں تورات کو قائم کرتا ہوں کتاب کی ماں کو. یہودیوں کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے قانون کو میں اگر اسٹیبلش کروں گا تو میں تورات کو قائم کروں. تو اگر آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ بولیں اس کو سرمن کریں واز کریں تو انجیل کو بھی آپ قائم کریں گے. تو یہاں سے دونوں لکھے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. تو یہ اہل کتاب اس کتاب کے جو اہل ہیں اس کتاب جن کے پاس ہے اللہ کی کتاب جو اس کے اہل ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات قانون کو اور انجیل جو احکام والی آیت ہے خوشخبری اس کو بھی قائم کرو اور قائم کرو وما انزل الیکم من ربکم اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کو بھی قائم کرو. یہ سب اللہ نے کس سے کہا؟ کتاب کے اہل. کتاب کے اہل کون ہے؟ ہم سب. لیکن ہوگا کیا؟ آپ یقین کریں مجھے آج 25 سال ہو گئے اس بات کو بتاتے ہوئے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہوئے 100% بتا رہا ہوں. اس کا دوسرا ریاکشن نیچے لکھا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور ضرور زیادتی کر دیتی ہے کثرت سے لوگوں میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیری رب کی طرف سے طغیانی میں اور کفر میں. یعنی سننے کے بعد لوگ قائم نہیں کر رہے وہ طغیانی میں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں اور غصہ آتا ہے ان کو. طغیانی آتی ہے غصہ غلط بیان کر رہا ہے کافر ہے. محمد شیخ یہاں تو میں بھی مروں گا تم بھی مرو گے. تم بھی قیامت میں اللہ کے پاس پہنچو گے میں بھی پہنچوں گا. پتہ چل جائے گا کون سچ پہ تھا اور کون حق تھا. اللہ کہتا ہے یہ نبیوں کو نہ قتل کرتے آ رہے ہیں رسولوں کو نہ قتل کرتے آ رہے ہیں اور جو انسان سے بیان کرتا ہے اس کو بھی قتل کرتے آ رہے ہیں. قتل ہونے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ. تم تو قتل کرنے کے لیے آئے ہو شیطان کے تابع دار. تو یہاں لکھا ہوا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور اکثر سے ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے لوگوں کو مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. طغیانی میں سرکشی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں کفر کے اندر بڑھ جاتے ہیں. کسی طرح اس کو برباد کر دو. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو مایوس نہ ہو ان کافر لوگوں کے اوپر. تو مایوس نہ ہو. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام کو بتا دیا کہ اگر یہ ایسا کر رہے تم مایوس مت ہو. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مت ہو.